أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج ٹھہرا دی. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو ان کی اصل حقیقت کیا تھی. یہ سورہ مائدہ کی 48 نمبر کی آیت کا آخری حصہ ہے. اس سے پہلے سے اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کا جو سلسلہ جاری کیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ منتخبہ اور چنندہ بندی ہوتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو کتابیں اور شریعتیں نازل کی گئی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی. لیکن اس کے باوجود پہلی کتابوں کو بعد میں آنے والی کتاب اور پہلی شریعتوں کو بعد میں آنے والی شریعتیں منسوخ کرتی رہی. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو اس میں شک و شبہ ہو سکتا تھا، تو اس کا کہ جواب میں اس کی جو بہت سی حکمتیں ہیں. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت دین جو ہے کیا چیز ہے. شریعت یعنی فرائض اور احکام و قوانین، اور منہاج اور راہ عمل یعنی ان فرائض کو ادا کرنے کے طور طریقے اور ان احکام و قوانین پر عمل کرنے کی شکلیں. اگر شریعت کا لفظ تنہا استعمال ہوتا ہے تو اس میں دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی وہ احکامات اور فرائض اور وغیرہ بھی، قوانین بھی، اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بھی. اگر الگ الگ ہوتا ہے تو شریعت مطلب یہ ہے کہ منہاج اور طریقے عمل. اصل جو دین ہے اس میں جو ہے اصل دین میں کوئی تبدیلی شروع سے کبھی بھی نہیں آئی. دین کی اصل روح جو رہی ہے یعنی توحید، وہ طریقوں میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں رہا ہے. اس کو شروع سے آخر تک ایک ہی طور پر پیش کیا گیا. سارے انبیاء کرام آئے تو ایک ہی بات کہتے رہے. وہ تمام امتوں میں جو ہے اس بات کو پیش کیا انہوں نے کہ عقید توحید، اللہ کی جو ہے توحید، عقید آخرت اور رسالت، ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کے حضور جواب دہی، یہ ساری چیزیں شروع سے ایک ہی رہی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ تزکیہ نفس اور اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وحی کی ہے. تو اس میں جو ہے جو بات واضح کر دی گئی اس آیت میں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. مطلب یہ ہے کہ شروع سے آخر تک جو ہے طریقہ کار جو رہا وہ ایک ہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں. یعنی ہم نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا جو سلسلہ جاری کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت اور غیر اللہ باطل کی پرستش سے منع کیا جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے. یہ اصل دین رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہوئی. شریعتیں بدلتی رہیں، طور طریقے بدلتے رہے، طریقے عمل بدلتے رہے، منہاج جسے کہا جاتا ہے اور راستے جو ہے مختلف رہے. تو اس میں جو ہے جو علت اور حکمت ہے تو اس میں ایک سب سے بڑی حکمت یہ رہی شریعتیں بدلنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جو ہے اسی کو مقصود بنا لیتا ہے. جو طریقے ہیں دین پر عمل کرنے کے، کیا اسی کو مقصود بنا لیتا ہے
جیسا کہ جو ہے ایک زمانے میں ایک شریعت آئی ایک نبی کے ساتھ، اگر اس کو یہ سمجھتا ہے کوئی کہ بس یہ ہمارا آبائی دین ہے اور اسی پر ہم چلیں گے، اس کے بعد شریعت تبدیل ہوئی، دوسرے نبی کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ دوسری شریعت آئی، لیکن اس پر اگر وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پچھلی ہی شریعت جو ہم کو دی گئی تھی اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے بعد والی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم الہی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر رہنا چاہتا ہے یا رسومات میں گھر کر رہ جانا چاہتا ہے، یہ اصل دیکھنے کا مقصد تھا۔ ساری عبادتوں کو آپ لے لیجئے کہ عبادتیں جو ہے ذات میں مقصود نہیں ہیں، اپنی ذات میں، مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا زکوٰۃ ہے یا دیگر جو ہے عبادتیں ہیں، وہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے دیکھ کر انسان اسی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں۔ جیسے کہ نمازوں کے تعلق سے بھی آپ دیکھیے کہ نماز ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی، نماز میں بعض اوقات ایسے بھی ہیں جس میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، مکروہ اوقات جسے کہا جاتا ہے، ممنوع اوقات، اس میں نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ اگر کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے ان اوقات میں تو اس کو اجازت نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا، نہ کہ اس کو اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ ایسا ہی جو ہے روزہ ہمیشہ نہیں رکھا جا سکتا۔ عیدین میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے ہیں، وہ عیدین میں عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ صحیح جو عرفات کے موقع پر، عرفات کے مقام پر حاجی جب جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو جا کر عبادت کرتے ہیں، وہاں پر بہت زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی بارش ہوتی ہے اس دن۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر دنوں میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عرفات کے میدان میں جا کر عبادت کروں گا تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ ثواب اور رحمت والا معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو مختلف چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ذات میں مقصود نہیں ہے وہ اس کی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال کر، اس کو نظر انداز کر کے اگر کوئی اپنے پرانے طور طریقوں پر چلنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو ہے بدعت ہے، نئی طریقے ہے جو دین میں وہ لا کر گھسانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود اور منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکموں کا بندہ پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ فرمانبردار اور اطاعت گزار بندہ بن کر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم کو پورا کرتا ہے، اور جن کاموں کے رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے جن کاموں سے، اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے یا نہیں روک لیتا ہے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور مختلف اس کے طور طریقے اور اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں مختلف امتوں میں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ اطاعت الہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں لوگوں کی جو کیفیات ہوتی تھی، جو لوگوں کی جو عادت اور جو فطرتیں ہوتی تھی، اس کے مطابق ان جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف طور طریقے عبادتوں کی مقرر فرما دیے۔ یعنی وہ شریعتیں اور منہجیں جو اس میں جو اختلاف رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وجہ سے کہ انسانوں کے ذہن اور ان کے طور طریقے، ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا لحاظ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مقرر فرمایا۔ اس طریقے سے جو ہے عبادتوں کو مختلف انداز میں مقرر فرمایا گیا۔ نمازیں، روزے اور قربانیاں ساری شریعتوں میں رہی ہیں، مختلف شریعتوں میں، لیکن طریقے اس میں الگ الگ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے طریقے کچھ اور رہے ہیں، روزہ رکھنے کا جو ہے وقت اور طریقہ کچھ اور مقرر کیا گیا، قربانی کی جو ہے کچھ طریقے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف انداز میں، یعنی مختلف شریعتوں کو مخصوص انداز میں عطا کیا۔ جیسا کہ جو ہے اختلاف شریعتوں میں بہت سے اختلافات رہے ہیں، قبلہ کا اختلاف رہا ہے اور دیگر کئی ایک چیزوں میں جو ہے اختلاف رہا ہے، یعنی ہر شریعت میں ایک ہی چیز نہیں رہی، یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شریعتیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے، منہاج بدلتے رہے، لیکن اصل دین جو تھا وہ دین ایک ہی رہا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی
نہیں آئی، تو اصل دین یہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آیت البر میں جو ہے جیسے اس طریقے سے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں تک جو ہے ایمانیات کی بات اور عقیدے کی بات آئی ہے، اس کے آگے پھر عمل کی بات آئی ہے اسی آیت میں۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ اور رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ جب قبلے کی تحویل کی بات آ رہی تھی تو لوگ اس کو بہت اہمیت دے رہے تھے، مشرکین اور دشمنان اسلام، کہ پہلے ایک قبلہ تھا بعد میں ایک قبلہ ہو گیا۔ تو اس میں واضح کیا گیا کہ قبلہ اور رخ ایک طرف کرنا یا دوسری طرف کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ کر لو، اس میں کوئی نیکی نہیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے وجود کو ماننا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ خالق ہے اور مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، یہ سمجھنا۔ اور پھر ساری ایمانیات کی بات اس میں آئے گی ہے، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، یہ اصل جو ہے مقصود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد فرما دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو قائم فرمایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میں کوئی مشکل نہیں تھی ان پر کہ سب کو ایک دین پر چلنے پر مجبور کر دیتے، لیکن وہ ان کے منصوبے کے خلاف ہو جاتی۔ منصوبہ یہ تھا کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے، امتحان ہو جائے، اور امتحان کے لیے ہاتھ کو کھلے رکھنا پڑتا ہے اور قلم دے دینا پڑتا ہے ہاتھ میں، تاکہ بندہ جو ہے لکھنا شروع کر دے اور اپنے ہاتھوں سے کچھ عمل کام کرنا شروع کر دے۔ اگر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور قلم ہاتھ سے کھینچ لیا جائے گا تو پھر آزادی ہی نہیں رہے گی۔ جب آزادی نہیں ہوگی تو امتحان اور آزمائش کہاں سے ہوگی؟ اس لیے آزادی دے دی گئی، امتحان کا موقع پیدا فرما دیا گیا، اور یہ جو ہے آزادی دے کر انسان کو جو ہے دنیا میں بھیج دیا گیا، اور دونوں راہیں بتا دی گئی، خیر اور شر کی راہیں۔ اب آزاد ہے انسان، اپنے اختیار سے جو چاہے کرے۔ اگر اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ اپنے دیے ہوئے اختیارات کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے حاصل ہوں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بات سے مجبور نہیں تھے کہ سب کو جو ہے ایک ہی شریعت پر اور ایک ہی طریقے پر چلنے پر مجبور کر، سب کے سب نیک اور فرمانبردار ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا ہی ہوتا۔ دلوں کے الٹنے پھیرنے میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، وہ جس کو جس طرح چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجبور نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو شریعتوں کا یہ اختلاف امتحان کے موقع پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ دین کے ظاہری طور طریقوں کے تعصب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ دین کی اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں اصل دین ہوتا ہے، اصل دین پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی شکل میں آئے تو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی طرف لپکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تھے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آئے، صحابہ کرام اور دیگر دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اپنے آبائی دین پر قائم رہنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا دین ہی سب سے بہتر ہے اور اچھا ہے، جبکہ ہدایت آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اب ہدایت کے لیے یہی رہے گا، قرآن سے ہدایت ملے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس میں ناسخ اور منسوخ کا جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ناسخ مطلب یہ ہے کہ جو دیگر کو منسوخ کر دیتا ہے، جیسا کہ شریعت محمدیہ اور قرآن جو ہے وہ ناسخ ہے اور پچھلی شریعتیں اور پچھلی کتابیں منسوخ ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض اپنی بیماری کے علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ کچھ دوائیں پرسکرائب کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد نسخہ لکھتا ہے، اور اس میں اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مریض کو یہ دوا دینے کے بعد 3 دن کے بعد اس کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی، اور کیفیت میں تبدیلی آنے کے بعد
فلاں دواؤں کو نکال دیا جائے گا اور فلاں مزید دوائیں اس میں جو ہے ایڈ کر دی جائے گی، یہ پہلے سے اس کو معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر کو، تو وہ دوا لکھ کر دیتا ہے۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے دواؤں میں تبدیلی کرنا پڑتا ہے، تو لوگ اگر یہ کہنے لگیں کہ یہ دواؤں میں تبدیلی کیوں کیے، پہلے ہی لکھ دینا چاہیے تھا، یا پہلے سے جو ہے ڈاکٹر کو معلوم نہیں تھا کیا کہ اس سے غلطی ہو گئی، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ غلطی یا غلط فہمی جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں جو پہلے بھیجی تھی وہی اس وقت کے لیے ضروری تھی، انہیں ان لوگوں کے مزاجوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ طور طریقے بھیجے تھے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ جو لوگوں کے مزاج بدلتے گئے، عادتیں اور طبیعتیں بدلتی گئی، تو اس کے مطابق طور طریقے بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ، اور آخر میں مکمل شریعت بھیج دی گئی، شریعت محمدیہ کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جو بھیج دی جو قیامت تک رہنے والی ہے، جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی۔ تو اس میں جو ہے ناسخ و منسوخ کا حال یہی ہے کہ یہ کتاب اور یہ شریعت بھیجی جانے والی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے، لیکن پہلے لوگوں کی مزاجوں کے مطابق وہ شریعتیں اور وہ کتابیں بھیجتے رہے اور پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، آخر میں ساری کتابیں اور شریعتوں کو منسوخ کر کے اس شریعت اور اس کتاب کو فائنلی رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اب اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ بحثوں میں مت پڑو کہ یہ شریعت اور یہ طریقہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، جو بھی طریقہ ہے وہ صحیح ہے، وہ ہدایت ہے اس میں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، اور تم نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تم سب کی حاضری ہونے والی ہے، ایک دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، اور پھر تمہارے اندر جو اختلافات جو پیدا ہو رہے ہیں، جو سب اختلافات کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن پیش کر دے گا، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون یعنی حق پر تھے اور کون باطل پر تھے۔ اس لیے آج بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو دین تمہارے سامنے جو شریعت پیش کی گئی ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔